السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ڈی کوڈ۔ 2025 کے حج میں تقریباً 180,000 عازمین حج اپنی تیاریوں میں حج کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں کہ اچانک خبر ملتی ہے کہ 77,000 حاجی جو ہیں عازمین حج ہیں وہ حج پر نہیں جائیں گے۔ پاکستان میں حج ارینجمنٹ بہت زیادہ سینسٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اٹینشن ریکوائرڈ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ لاکھوں لوگ اپنی زندگی کی جمع پونجی کو خرچ کر کے یہ مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سفر عازمین حج کے لیے بہت زیادہ ایموشنل سینسٹیوٹی کا بھی سبب بنتا ہے۔ ایڈمنسٹریٹو نیگلیجنس کے سبب اتنے لوگ حج پر نہیں جا سکے، یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ یہ ایک لوگوں کے لیے کلیکٹیو ایموشنل ٹراما بن گیا۔ ایز وی نو کہ سعودی منسٹری کی طرف سے ہر سال ہر ملک کو الگ الگ کوٹا دیا جاتا ہے، یعنی سعودی منسٹری آف حج کی طرف سے اسپیسیفک نمبر بتایا جاتا ہے کہ اتنے لوگ اس سال حج کر پائیں گے۔ سعودی عربیہ کی 2025 کی پالیسیز کے اکارڈنگلی آل اوور دا ورلڈ 2 ملین لوگ حج کر پائیں گے۔ ہاں، پاکستان کو جو کوٹا ملا تھا سعودی منسٹری کی طرف سے وہ 180,000 کا تھا، یعنی 180,000 لوگ پاکستان کے اس سال حج کریں گے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جو کوٹا پاکستان کو 180,000 کا ملا ہے اس کو ایکولی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے گورنمنٹ اسکیم میں اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز یا پھر حج آپریٹرز میں، مطلب ایکولی رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی۔ 180,000 کے نمبر کو ڈیوائڈ کیا گیا، گورنمنٹ سیکٹر کے لیے بھی 90,000 نمبر آیا اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی 90,000 کا نمبر ایک کوٹا دے دیا گیا۔ اگر ہم پچھلے سالوں پر نظر ڈالیں تو یہ ہمیں فگر دیکھنے کو ملتا ہے اور دونوں سیکٹر یعنی گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر اپنی ذمہ داریاں خوب طرح سے نبھاتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سال کیا ہوا، گورنمنٹ سیکٹر کی طرف سے تو 90,000 کا کوٹا حج پر گیا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے 13,000 کا کوٹا حج پر گیا، ایڈیشنلی 10,000 بعد میں ملا دیے گئے تھے، یعنی 23,000 کا کوٹا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے حج پر گیا۔ ایسا کیا ہوا کہ 67,000 کا ڈفرنس آ گیا، اور یہ ڈفرنس بہت بڑا نمبر ہے۔ یا سوال تو بہت سارے اٹھتے ہیں، لیکن بہت امپورٹنٹ سوال یہ کہ مسٹیک پر کون ہے؟ کیا حکومت کی طرف سے یہ نیگلیجنس دکھائی گئی، یا پھر پرائیویٹ حج آپریٹرز اپنے کانٹریکٹ یا پھر پیمنٹس کی ڈیڈ لائنز کو میٹ نہیں کر پائے، یا پھر کوئی اور ریزن تھی؟ سعودی عربیہ نے 13 اپریل کو ویزا ریسٹرکشنز لگائی تھی پاکستان پر، بنگلہ دیش پر اور انڈیا پر کہ نیولی شارٹ ٹرم ویزا اپلائی نہیں کیا جا سکتا آن ورڈ بیکاز آف حج، یعنی اگر آپ ٹورسٹ ویزا یا پھر بزنس ویزا یا پھر فیملی وزٹ ویزا شارٹ ٹرم کے لیے لینا چاہتے ہیں تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ہاں، 2025 کے حج سکینڈل کی اگر کانٹیکس کی بات کی جائے یا پھر بیک گراؤنڈ کی بات کی جائے تو 2023 میں جب سعودی ویژن 2030 کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا اپنی نیو حج عمرہ پالیسیز لے کر، تب وہاں پر اناؤنسمنٹ کی گئی اور ایگریمنٹ کیے گئے۔ اس میں ایک ایگریمنٹ یہ بھی تھا کہ ایچ اوز یا پھر پرائیویٹ حج آپریٹرز کے لیے لازم ہے کہ وہ 2000 کا کلسٹر بنائیں اپنی کمپنیز کے لیے، یعنی کم کوٹا رکھنے والی کمپنیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقی دوسری کمپنیز کے ساتھ مل کر 2000 کا نمبر پورا کریں اور چھوٹے گروپس کو ختم کر کے کنسورشمز بنائے جائیں۔ ایگریمنٹ کے بعد نیگوسیشنز کی گئیں اور پرائیویٹ آپریٹرز نے مل کر ایک ریکویسٹ کی منسٹری آف ریلیجیس کو کہ ریلیکسیشنز دی جائیں۔ ریلیکسیشن کے ڈیمانڈ کے رزلٹ میں یہ ہوا کہ منیمم 500 کلسٹر کی کمپنیز اپلائی کر سکتی ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے مطابق اسپیسیفک نمبر حج اور عمرہ کرنے والوں کے مقرر کیے گئے جو کہ اینولی حج اور عمرہ کر سکیں گے۔ 2023 میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن 2025 میں یہ ایگریمنٹ امپلیمنٹ ہوا، یعنی 2025 میں حج پالیسیز امپلیمنٹ ہونے کے بعد بھی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز اس امید میں رہے کہ آگے جا کر ہمیں ریلیکسیشنز ملیں گی اور اسی پیٹرن پر بکنگ ہوگی جو کہ پچھلے سال ہوتی رہی ہے۔ لیکن سعودی عربیہ نے اس سال کوئی ریلیکسیشنز نہیں دی اور 14 فروری کو آخری تاریخ مقرر کر دیا گیا کہ پیمنٹس کو مکمل کر لیا جائے۔ 2025 کی نئی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد دیکھنے میں آیا کہ 2000 کے کلسٹر کو بیٹ کرنے کے لیے منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کی طرف سے پالیسی لانچ کی جاتی ہے۔
25 दिसंबर को ये पॉलिसी कैबिनेट में दी जाती है। डिले के बाद ये पॉलिसी 25 नवंबर को अप्रूव होती है। मज़े की बात यह है कि इस दौरान गवर्नमेंट सेक्टर के रजिस्ट्रेशन एडमिशन्स के प्रोसेसेस चलते रहे, एप्लीकेशंस आती रहीं, यानी गवर्नमेंट सेक्टर ने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया था, जबकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को वेट करवाया गया था। पॉलिसी लॉन्च होने के बाद प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए लाजिम होता है कि वो अपने पैकेजेस या फिर सर्विसेज के एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ करें और इन एग्रीमेंट के बाद ही वो अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। 10 जनवरी को प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को लेटर मिलता है कि अब आप जाकर बुकिंग कर सकते हैं और अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, जबकि 14 फरवरी सऊदी हज मिनिस्ट्री की तरफ से भी लास्ट डेट बता दी गई। 10 जनवरी से 14 फरवरी तक तकरीबन 1 महीना बनता है और ये बहुत महदूद वक्त है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के पास ये बहुत कम और महदूद वक्त था जिसमें उन्होंने एप्लीकेशंस को भी रिसीव करना था, एडमिशन्स और रजिस्ट्रेशंस भी करनी थी, बुकिंग भी करनी थी और रेस्ट ऑफ द पेमेंट्स भी ट्रांसफ़र करनी थी। अब प्रॉब्लम ये आया कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स 1 महीने के अंदर इतनी ह्यूज एंड हैवी अमाउंट ऑन द टाइम सेंड नहीं कर सके। इस टाइम में सऊदी मिनिस्ट्री को जो पेमेंट्स मिली थी वो 13,000 हाजियों की थी और वो क्लियर हो गए थे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के लिए पेमेंट को ट्रांसफ़र करने का मेथड ये था कि ऑनलाइन पोर्टल उनके लिए बना दिया गया था और बुकिंग की तमाम पेमेंट्स वहाँ पर की जानी थी। साथ ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर ये रिस्ट्रिक्शंस थी कि वहाँ से करेंसी को एक्सचेंज नहीं करवाया जा सकता। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने स्टेट बैंक की रिक्वेस्ट पर हज मिशन बनाया सऊदीया में और उस अकाउंट में जाकर प्राइवेट ऑपरेटर्स अपनी पेमेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते थे। लेकिन उस अकाउंट पर भी एक रिस्ट्रिक्शन रख दी गई कि 3 मिलियन से ज़्यादा एक दिन में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। इसलिए जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं वो अपनी टाइमलाइन को बीट नहीं कर सके, अपनी पेमेंट्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सके। और आखिरी दिनों में ये भी कहा जाता रहा कि सिस्टम बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो गया है और सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पा रहा। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने ज़मीन तो ख़रीद ली थी, लेकिन तवाफ़ा के लिए अपनी पेमेंट्स को ट्रांसफ़र करना था जो ऑन द टाइम नहीं हो सकी। इसके बाद पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर सऊदी मिनिस्ट्री ने 3 दिन के लिए सिस्टम को खोला और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स ने वाउचर्स को ले लिए और वाउचर्स लेने के बाद जो डेट थी उनके ऊपर वो 7 दिन की थी कि 7 दिन में पेमेंट्स की जा सकती हैं, लेकिन सिस्टम ऑन हुआ था 3 दिन के लिए। अब ये डेडलाइन भी ख़त्म हो गई लेकिन पेमेंट्स नहीं हो सकी। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जाता रहा कि आप अपनी पेमेंट्स भेजते रहें और अगली डेडलाइन दे दी गई कि 25 मार्च से 18 अप्रैल तक आप वीज़े निकाल सकते हैं। और बाद में सऊदी मिनिस्ट्री की तरफ से 67,000 का कोटा कैंसिल यानी सस्पेंड कर दिया जाता है, जबकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि हमारी सारी अमाउंट वहाँ ट्रांसफ़र हो चुकी है। लेकिन सऊदी हज मिनिस्ट्री का कहना था कि उनको जो पेमेंट्स रिसीव हुई हैं वो 13,000 के कोटे की हैं, जबकि बाद में 10,000 वो तो रिक्वेस्ट पर ऐड कर दिया गया था क्योंकि मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स सरदार साहब और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब मिलकर वहां पहुंचे और रिक्वेस्ट की कि उनका कोटा को बहाल किया जाए। कोटा तो बहाल नहीं हुआ लेकिन 10,000 का मज़ीद कोटा दे दिया गया और ये 10,000 का कोटा सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं मिला बल्कि बाकी कंट्रीज़ को भी मिला, क्योंकि सऊदी पॉलिसीज़ तो सब के लिए सेम थी। इसलिए सऊदी गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तान को 10,000 का कोटा दिया तो बाकियों को भी देना पड़ा। अब मसला ये है कि 67,000 हाजी हज पर ना जा सके, उनके पैसे $350 मिलियन यानी 110 अरब रुपए स्टक हो गए। जहाँ पर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना था कि उनके अकाउंट में सिर्फ 45 अरब रुपए पहुँचे हैं और वो उनको रिफ़ंड किए जाएंगे, वापस दिए जाएंगे। लेकिन बाकी पैसों का क्या आवाम को वो पैसे नहीं मिलेंगे या फिर प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स अपनी जेब से देंगे? ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा उनका। ऑब्वियसली देना तो पड़ेगा क्योंकि उनकी इज्जत और रेपुटेशन का मामला है। 10,000 का जो कोटा मिला था वो भी कराची की वेल फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज़ को दे दिया गया। 94 कंपनीज़ को छोड़कर कुछ ही फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज़ को कोटा अलॉट करने का मतलब ये था कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की आपस में लड़ाई। मामला शुरू हुआ था 2023 से। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या ये वीज़ा का प्रॉब्लम सिर्फ हज और उम्रा के लिए है या फिर दूसरे वीज़ा के हसूल के लिए भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
لاسٹ ایئر سے اگر دیکھا جائے تو مڈل ایسٹ جانے والے پاکستانیوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگست 2024 سے جب پاکستان گلف کنٹریز کی کمپلینٹ پر 44,000 سسپیکٹڈ بیگرز کو ایئرپورٹ سے آف لوڈ کر دیا تھا۔ یہ سب ٹورسٹ ویزا پر جا رہے تھے۔ سپٹمبر 2024 میں سعودی منسٹری آف حج کی جانب سے پاکستان کو وارننگ دی گئی کہ عمرہ ویزا پر بیگرز کی آمد کو بند نہ کیا گیا تو فیوچر میں اس کا امپیکٹ حج اور عمرہ پر پڑ سکتا ہے۔ یو اے ای کی کونسل جنرل یو اے ای ویزوں میں کمی کے مسائل پر بات کرتے ہوئے جیو نیوز کو کہنا تھا کہ ہر انڈیویجول پر سوشل چیک رکھا جاتا ہے کیونکہ ہر انڈیویجول اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے۔ نومبر 2024 میں یو اے ای نے ویزا ریسٹرکشنز کی نیوز کو ڈینائی کیا، جبکہ پاکستانی امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ پر تو ابھی بھی نوٹیفیکیشن موجود ہے جس میں ریسٹرکشنز موجود ہیں، اور اسی منتھ پاکستان نے 4,300 سسپیکٹڈ بیگرز کے نیمز کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جو جھوٹے مقاصد کے لیے فورن کنٹریز جانا چاہتے تھے۔ اور پھر نومبر 2024 میں عمرہ ویزوں کو ایکوائر کرنے کے لیے حلف نامہ لازمی قرار دے دیا گیا تھا کہ یہاں سے جانے والے افراد بھیک نہیں مانگیں گے، وائلیشن کی صورت میں ان کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے گا۔ دسمبر 2024 میں یو اے ای سمیت ڈفرینٹ کنٹریز کے ورک ویزا کے لیے پولیس ویریفیکیشن کو لازمی قرار دے دیا گیا۔ فروری 2025 میں پی آئی اے نے سعودی عربیہ جانے والے تمام ویزا ہولڈرز کے لیے پولیو ویکسینیشنز کو لازمی قرار دیا۔ اپریل 2025 سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ساتھ 16 کنٹریز کے شارٹ ٹرم ویزا کو سسپینڈ کر دیا انٹل حج۔ ویزا ہولڈرز کو 29 اپریل تک ملک چھوڑنے کا بھی حکم دے دیا۔ جو انسان بھی اس پورے سینیریو سے واقف ہے تو اس کے مائنڈ میں ڈیفرنٹ کوسچن کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوسچن آ سکتے ہیں، جیسا کہ یہ سوال کہ کیا منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کی کوتاہی تھی یا پھر پرائیویٹ ٹور آپریٹر کی مسٹیک تھی کہ وہ اپنے کانٹریکٹ کے ٹائم لائن کو بیٹ نہیں کر سکے، یا پھر سعودی حج منسٹری کی طرف سے سختیاں اتنی زیادہ تھیں جب انہوں نے ریلیکسیشن دینے سے انکار کر دیا۔ ان سب سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے ہم منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے سٹینس کو سامنے رکھیں گے، پھر سعودی حج منسٹری کے سٹینس کو بھی سامنے رکھیں گے کہ ان کا کیا رد عمل ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب لینے کے لیے منسٹری آف ریلیجیس افیئرز یا پھر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز یا پھر سعودی حج منسٹری کے سٹینس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ ہم آئیڈیا لگا سکتے ہیں۔ جاوید حسین جو کہ اسلام آباد کے کورسپونڈر ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ رسپانسبلٹی کس کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ لیک آف کوارڈینیشن کی وجہ سے تینوں رسپانسیبل ہیں۔ جہاں تک بات ہے منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کی، انہوں نے پالیسی بنائی، پالیسی کو بناتے ہوئے انہوں نے اتنا ٹائم لگا دیا اور ڈیلے کر دیا۔ ڈیلے کرنے کے بعد جب پالیسی بن گئی تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم ان کے پروسیس چلتے رہے۔ اسی طرح جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں ان کے پاس 10 جنوری سے 14 فروری تک بہت کم ٹائم رہ گیا تھا۔ دوسری جانب حج منسٹری کی جانب سے سعودیہ میں جو حج مشن قائم کیا گیا تھا اس کی ٹرانسفر لمٹ بہت کم، باوجود اس کے کہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو فنڈ ہیں وہ ایک کلک میں ایز اے ہول ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، پھر یہ ریسٹرکشن پرائیویٹ ٹور آپریٹرز پر کیوں رکھی گئی؟ حج ٹور آپریٹر کی طرف سے یہ کوتاہی برتی گئی کہ اس دفعہ بھی اس سال بھی اسی پیٹرن پر بکنگ ہوگی جس طرح پہلے ہوتی تھی، یعنی 2000 کے کلسٹر کو کم کر کے ریلیکسیشن 500 تک لائی جائے گی۔ اور یہ بھی کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز حج کے پیسے حاجیوں سے لیتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ پالیسی چینج ہو تو ہم ٹرانسفر کریں، اور ریلیکسیشنز نہ ملنے پر آخری دنوں میں جب پیمنٹس کی گئیں تو ایک تو دن کم تھے، لمٹ کم تھی، اور پھر سسٹم پر بھی بہت برڈن ہو گیا تھا۔ دوسری بات یہاں پر مائنڈ میں یہ آتی ہے کہ جب ڈیولپمنٹ ہوئی تھی 10,000 کا کوٹا ملا تھا، وہ صرف کچھ کمپنیوں کو ہی کیوں نواز دیا گیا تھا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ 10,000 لوگوں کی بکنگ انہی کمپنیوں سے لی گئی جو اپنے طور پر سسپینڈ ہونے سے پہلے بکنگ کر چکے تھے، یعنی گورنمنٹ کی طرف سے انفلوئنشل کمپنیز کو ترجیح دی گئی۔ اب ان لوگوں کا کیا جو کہ پوری زندگی ویٹ میں تھے اور ان ایڈمنسٹریٹو غفلت اب ان لوگوں کا کیا جو کہ پوری زندگی میں ویٹ میں تھے اور منسٹری آف ریلیجیس افیئرز یا پھر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کی غفلت کی وجہ سے وہ لوگ رہ گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو بلائنڈ رکھا گیا، ان کو آگاہ نہیں کیا گیا، میڈیا پر کوئی بات نہیں کی گئی۔
پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو یہ ہدایت دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ حاجیوں کو یہ بولیں کہ ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آنے والا۔ کسی نے بھی آن دا کیمرہ آ کے بات نہیں کی، حالانکہ سعودی حج منسٹری کی طرف سے منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا گیا تھا، تو لوگوں سے پیمنٹس لی جاتی رہیں اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز آگے پیمنٹس ٹرانسفر کرتے رہے۔ ساری سچویشن کو لے کر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا کیا سٹانس تھا، وہ کیا بات کر رہے تھے، ان کا کیا رسپانس تھا؟ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا کہنا تھا کہ چونکہ وقت بہت کم دیا گیا تھا اور ڈیلے بھی کیا گیا تھا کہ وہ اس امید پر تھے کہ پاکستان کی جانب سے سعودی منسٹری کو ریکویسٹ کی جائے گی، ان سے بات کی جائے گی اور کوٹا کو بحال کیا جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ریکویسٹ کی گئی لیکن کچھ بھی اقدامات ہوتے نظر نہیں آئے۔ البتہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو ابھی بھی یہ ہدایت دی جاتی رہی کہ آپ اپنا پروسیس جاری رکھیں، پیمنٹس کرتے رہیں۔ ہاں، اگر کوئی خالی مکتب آن دا ٹائم مل جاتا ہے وہ ان حاجیوں کو الاٹ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ بات غور طلب ہے کہ جب یہ مسئلہ پیش آیا، سعودی حکومت کی جانب سے سسپینڈ کر دیا گیا کوٹا، تو پھر حاجیوں کو کیوں آگاہ نہ کیا گیا، کیوں ان کو کچھ نہیں بتایا گیا، کیوں ان کو بلائنڈ رکھا گیا، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو یہ ہدایت دی گئی کہ اس ایشو پر بات نہ کی جائے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے بھی اس مسئلے پر بات نہیں کی اور نہ ہی اسمبلی کے فورم پہ کسی نے بات اٹھائی۔ انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ تب جاگتی ہے جب عوام کا پریشر ہو یا پھر میڈیا پر احتجاج کیا جائے، ورنہ جو معاملہ جہاں پر ہے وہیں کا وہیں دھرا رہتا ہے، کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور پھر ایسا کیوں ہوا کہ گورنمنٹ اپنے فنڈ تو ایک کلک میں سینڈ کر سکتی، جبکہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو اتنا زیادہ لیٹ کروایا گیا؟ ای وائلٹ کے ذریعے پھر آگے واؤچرز لیے جاتے ہیں، واؤچر لینے کے بعد بھی جس اکاؤنٹ میں پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو ٹرانسفر کرنا ہے اس کی لمٹ بھی 3 ملین سے زیادہ نہیں ہے۔ واؤچر لینے کے بعد ایک پرابلم یہ بھی فیس کرنا پڑا کہ ٹائم زون کا فرق تھا۔ پاکستان میں سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹی تھی، جبکہ سعودی عربیہ میں فرائیڈے اور سیٹرڈے آف تھا، تو باقی بچے 4 دن۔ تو سارے مسائل ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ سعودی عربیہ کی نیو پالیسی کا پہلا سال تھا، سسٹم ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا، ٹیکنیکل ایشوز آ رہے تھے، سسٹم شٹ ڈاؤن ہو رہا تھا۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ فارن منسٹر یا پھر منسٹری آف ریلیجیس افیئرز کی یہ ڈیوٹی تھی کہ اگر یہ کام نہیں ہو رہا، سسٹم ٹھیک طرح سے نہیں چل پا رہا، تو وہ سٹینڈ لیتے، لابنگ کرتے، جو کہ افیکٹو ہوتی، ایک بڑے لیول پہ بات کی جاتی، اس ایشو کو ریز کیا جاتا اور ایکسٹینشنز لی جاتی، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ سابق منسٹر ریلیجیس افیئرز انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا اور نہ ہی میڈیا پہ کوئی بریفنگ دی، نہ ہی کوئی بات کی، بلکہ ساری سچویشن کا ذمہ دار پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو قرار دیا۔ حالانکہ وہ اس ٹائم منسٹر تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ شروع سے لے کر اینڈ تک بریفنگ کرتے۔ ہاں، سردار صاحب اور اسحاق ڈار نے مل کر کوششیں کی، جس کے نتیجے میں 10,000 کا کوٹا ملا۔ سعودی عربیہ کو یہ نقصان نہیں ہوگا کہ 67,000 حاجی حج پر نہیں جا سکے اور اتنے پیسے وہاں پر انویسٹ نہیں ہو سکے، اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے۔ سعودی عربیہ اپنی انکم کا بہت بڑا حصہ ریلیجیس ٹورزم سے حاصل کرتا ہے، جس میں حج اور عمرہ شامل ہے۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کو بہت لاس ہوا، لیکن انہوں نے اس دفعہ کوئی نرم دلی نہیں دکھائی۔ اپنے ویژن 2030 کے مطابق ملک کو مستحکم کرنا اور آرگنائز کرنا، اور یہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے۔ کوئی کنٹری بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی اور کنٹری کی وجہ سے وہاں پر ان کے ملک میں افراتفری پھیلے۔ اب ایک اور سوال بھی یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا نیو پالیسی کی وجہ سے پاکستان میں تو یہ پرابلم آیا، کیا دوسری کنٹریز میں بھی آیا؟ سردار یوسف کا کہنا تھا جی بالکل آیا، اور یہ صحیح بات ہے۔ دنیا میں 5 کنٹریز کو سب سے زیادہ کوٹا الاٹ کیا جاتا ہے سعودیہ کی طرف سے۔ 2025 میں سعودی حج منسٹری کی جانب سے انڈونیشیا کو 2,21,000، پاکستان کو 1,80,000، انڈیا کو 1,75,000، بنگلہ دیش کو 1,27,000، نائجیریا کو 9,05,000 کے کوٹے الاٹ کیے گئے۔ انڈونیشیا میں نہ صرف کوٹا پورا ہوا بلکہ حج آفیسرز کے لیے مزید کوٹا الاٹ کیا گیا۔ انڈیا میں تقریباً 50,000 کے قریب حاجی محروم ہوئے، یہ تعداد بھی پاکستان کے مقابلے کم ہے۔ نائجیریا میں لاسٹ ایئر 65,000 اور اس دفعہ 43,000 حاجی حج کریں گے۔ یہ بھی تعداد کم ہے لیکن پاکستان سے زیادہ نہیں ہے، یعنی حالات صرف پاکستان کے ہی پریشان کن ہیں۔
سعودی منسٹری کی جانب سے اتنی سختی کیوں برتی گئی؟ اوبویسلی ہر ملک اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا اور دیکھنا چاہتا ہے، اور پھر ساتھ میں ہی پاکستان سے پچھلے سال بہت زیادہ اللیگل لوگ وہاں پر پہنچے۔ اوور کراؤڈ سے بچانا تھا خود کو، اور یہ بھی کہ سعودی منسٹری آف حج ٹائم ٹو ٹائم پاکستان کو اپڈیٹ دیتی رہی۔ تو اس سارے پرابلم پر پاکستان کی گورنمنٹ نے کیا ایکشن لیا؟ گورنمنٹ کی جانب سے یعنی شہباز شریف کی جانب سے 2 کمیٹیاں بنائی گئی، جس میں ایک کا مقصد انکوائری کرنا کہ معاملہ ہوا کیا ہے، کون ذمہ دار ہے، کس وجہ سے 87,000 لوگ حج پر نہ جا سکے، یعنی اس سے ریلیٹڈ رپورٹ کو پیش کیا جائے۔ اور اسی طرح دوسری طرف ایک اور کمیٹی بنائی گئی جو 2026 کے حج کی نگرانی کرے گی، جو کہ مصدق ملک کے سپرویژن میں بنائی گئی، جس کا مین مقصد یہ ہے کہ حج کے مکمل معاملات پر نگرانی کرنا اور پالیسیز کو تیار کرنا۔ ایٹ دا اینڈ سارے سینیریو کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ڈیسیژن میکر کون تھا؟ اوبویسلی گورنمنٹ۔ پالیسی میکر کون تھے؟ اوبویسلی گورنمنٹ۔ تو پھر پرائیویٹ ٹور آپریٹر کی کیا حیثیت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو ٹریننگ نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کو بریف کیا گیا۔ سعودی نیو پالیسیز کا پاکستان میں پہلا سال تھا۔ اوبویسلی اگر ایکسٹینشن کے لیے لابنگ کی جاتی تو ایک بڑے پیمانے پر بڑے لیول پر بات کی جاتی تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ سسٹم جب صحیح طریقے سے آپریٹ نہیں کر رہا تھا تو اس حوالے سے بھی سعودی حج منسٹری کو بات کرنی چاہیے تھی۔ انکوائری کمیٹیز کے ذریعے پرائیویٹ ٹور آپریٹر کی لائسنسنگ یا پھر کوٹا الاٹمنٹ کا دوبارہ سے از سر نو جائزہ لیا جائے تاکہ کرائیٹیریا کو مزید سخت بنایا جا سکے۔ منسٹری آف ریلیجیس افیئر کی طرف سے بھی ریگولیرٹیز لانی ہوگی تاکہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز اور گورنمنٹ سیکٹر کے حاجیوں کو برابر فیسلٹیز دی جا سکیں۔ اکثر پرائیویٹ ٹور آپریٹر بغیر ایکسپیرینس کے صرف منافع کی غرض سے اپنی کمپنیز بنا لیتے ہیں، حج کو کاروبار بنا کر آفرز دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے پاس ان اپروپریٹیو ایڈمنسٹریٹیو سٹرکچر ہوتا ہے۔ حاجیوں کو ٹرین کرنے کے لیے کوئی بھی ایکسپیرینسڈ سٹاف نہیں ہوتا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ حج پر حاجیوں کو بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں، رہائش کے حوالے سے بھی اور دوسری سروسز کے اعتبار سے بھی۔ معلوم نہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا لاس ہو جائے، خمیازہ بھگت لیا جائے اور ذلت مل جائے تو تب انکوائری کمیٹیز بنائی جائیں۔ کبھی بھی کسی معاملے کو ٹیسٹ کیس بنا کر ڈیل نہیں کیا جاتا تاکہ اس طرح کی سچویشن سے آنے والے وقت میں بچا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کیپ ان ٹچ فار مور انٹرسٹنگ انالیسز۔ اس معاملے کو لے کر آپ کا کیا سٹینس ہے؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن، آئی ووڈ لو ٹو ریڈ اٹ۔